علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، ابھی پچھلے دنوں آپ نے ایک اے پی سی دیکھی تھی، متحدہ اپوزیشن کی اے پی سی تھی۔ اس میں کئی باتیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوئی تھیں اور چند باتوں پہ انہوں نے جو ہے وہ فیصلہ کیا تھا۔ ان میں سے ایک فیصلہ ان کا یہ تھا کہ چیئرمین سینٹ یہ جو ریکویسٹ تھی اور یہ کہہ لیجئے کہ مطالبہ جو تھا یہ اے این پی کا تھا کہ چیئرمین سینٹ کو جو ہے وہ اب فارغ کیا جائے۔ اس سلسلے میں اپوزیشن جو ہے انہوں نے اس وقت اعلان کیا تھا کہ وہ اس پہ انہوں نے فیصلہ دے دیا تھا کہ جی چیئرمین سینٹ کو ہٹایا جائے گا۔ دوسری طرف جو ہے آج اپوزیشن نے وہ ریکوزیشن جمع کرا دی چیئرمین سینٹ کو ہٹانے کے لیے۔ میں یہاں ایک بات ضرور بتانا چاہوں گا کہ چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد کی جو تحریک لائی جا رہی ہے، یہ میرا خیال ہے میری نالج کے مطابق پاکستان میں پہلی دفعہ یہ تحریک آ رہی ہے۔ لیکن دوسری بات ایک اور بھی ہے، وہ جاننا بھی ضروری ہے کہ چیئرمین سینٹ خاص طور پہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے میجر سپورٹ کی بنیاد پر بلوچستان سے نمائندگی ان کی ہے، بلوچستان سے وہ ریلیٹ کرتے ہیں۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ بالکل کسی بھی چیئرمین سینٹ کو قومی اسمبلی کے یا وزیر اعظم کو ہٹانے کا ایک طریقہ کار موجود ہے اور ایک جمہوری طریقہ کار ہے، آئینی طریقہ کار ہے۔ بالکل چیئرمین سینٹ کو جمہوری طریقے سے ہٹایا جا رہا ہے، آئینی طریقے سے ہٹایا جا رہا ہے، لیکن ایک سوال یہاں ضرور پیدا ہوگا اور وہ یہ ہے کہ پھر چھوٹے صوبے کی احساس محرومی کا سوال یہاں پیدا ہوگا، اور خاص طور پہ بلوچستان کے عوام کی جو ریپریزنٹیشن تھی ایز اے چیئرمین سینٹ، اس میں بہت بڑا ایک دھچکا لگے گا۔ ماضی میں ایسے سوالات اٹھتے رہے ہیں کہ چھوٹے صوبوں کو حقوق نہیں دیے جاتے ہیں، وہ مقام نہیں دیا جاتا ہے۔ تو اس ایشو پہ ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم مقابلہ کریں گے سینٹ میں، تو نمبر آف گیم تو بظاہر صاف نظر آ رہا ہے کہ اس وقت اپوزیشن کے پاس ہے، تو حکومت کس طرح مقابلہ کرے گی دیکھیں گے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ ایک وزیر اعظم صاحب نے ایک اور اعلان کیا ہے کہ جن لوگوں نے یعنی جن حکمرانوں نے ایک طرف تو انہوں نے 10 سال کے قرضے کے اوپر ایک اعلیٰ سطحی کمیشن بنا دیا ہے، دوسری طرف انہوں نے ایک اور بات کہی ہے کہ یہ جو دورے کرتے تھے حکمران، اور اس ان حکمرانوں کے دوروں اور علاج کا ایک ایک پائی کا حساب لیا جائے گا۔ اس ایشو پہ بھی یقیناً بات کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو جیلوں میں مجرمان یعنی جو سزا یافتہ قیدی ہوتے ہیں، پولیٹیکل سیاسی قیدی جاتے ہیں یا ملزمان جاتے ہیں، وہ جیلوں میں کیا ان کو قانون اور انصاف کے مطابق اور آئین کے آرٹیکل 25 کے مطابق، جو 25 کہتا ہے کہ سارے پاکستانی برابر ہیں، اگر سزا یافتہ ہیں تو وہ بھی برابر ہیں، ملزمان ہیں تو وہ بھی برابر ہیں، اور اگر یہ ایک اچھے شہری ہیں تو بھی برابر ہے، تو کیا سب کا ساتھ ایک جیسا سلوک آج کی اس پاکستان تبدیل میں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ اور ٹائم ملا تو ہم ضرور بات کریں گے مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے کہ ان کی جعلی ٹرسٹ ڈیڈ کے اوپر احتساب عدالت نے انہیں بلا لیا ہے۔ ادھر یہ ریئیکشن ہے جو انہوں نے ویڈیو لیک کی تھی، کیونکہ انہوں نے تو اب یہ بھی کہہ دیا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے۔ اس کے اوپر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں ان کا بتا دیتے ہیں۔ میرے ساتھ ہیں جناب اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سینیٹر شاہد سید صاحب، اے این پی سے ریپرزینٹ کرتے ہیں، صوبائی صدر ہیں۔ سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا۔ میرے ساتھ ہیں سینیٹر انوار اللہ کاکڑ صاحب، رہنما ہیں بلوچستان عوامی پارٹی کے سینیٹر ہیں، آپ کا شکریہ سر۔ افتخار احمد صاحب، سینئر صحافی و تجزیہ کار، کسی پہچان کے وہ مثلا ان کو ہر آدمی جانتا ہے، ایک بڑا نام ہے، آپ کا شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ شوکت بسرا صاحب، رہنما پاکستان تحریک انصاف کے، کچھ ایشو پنجاب کے حوالے سے بھی آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ میں سب سے پہلے آتا ہوں جناب شاہد سید صاحب کے پاس۔ شاہد سید صاحب، اے این پی جو بہت زیادہ چھوٹے صوبوں کا مقدمہ لڑتی رہی ہے ماضی میں، اور یہ کہتی رہی ہے کہ چھوٹے صوبوں کے ساتھ احساس محرومی نہ کیا جائے، کیا وجوہات ہے کہ اے پی سی میں یہ قرارداد یعنی یہ پوائنٹ
اسفندیار ولی کی طرف سے آیا کہ چیئرمین سینٹ کو ہٹایا جائے. کیا دشمنی ہے آپ کی چیئرمین سینٹ سے، حالانکہ ان کا تعلق بلوچستان کے ایک بڑے چھوٹے صوبے سے؟ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، دیکھنے سننے والے کو سلام دیتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ 25 جولائی کا جو الیکشن تھا، اس الیکشن کے بعد ہی ہماری پارٹی مرکزی صدر اسفندیار ولی نے اس وقت بھی کہا تھا سارے اپوزیشن کو کہ ہمیں حلف ہی نہیں اٹھانا ہے، کیونکہ کیا نہیں اٹھانا ہے؟ حلف نہیں اٹھانا، حلف نہیں اٹھانا. اور ہمارے موقع بھی یہ تھا کہ الیکشن 25 جولائی کا شام 6 بجے تک بہترین ہوا ہے، بڑا اچھا پرامن سب خیر. لیکن 6 سے بعد جو بات کی کہانی ہے ہم اس سے متفق نہیں تھے. کیا ہو گیا 6 کے بعد؟ اس کے بعد پھر یہ کہ کے بعد کیا ہو؟ اس کے بعد ہوا کہ جس کا کام تھا سیکورٹی کا انہوں نے گنتی شروع کر دی، اور جن کا کام تھا گنتی کرنا وہ باہر سیکورٹی پہ بیٹھ گئے تھے. اچھا. اور جس کی وجہ سے ہم اس الیکشن کو مانتے ہی نہیں تھے. لیکن بدقسمتی ہے یا خوش قسمتی کہ دونوں بڑی پارٹیوں نے بولا کہ نہیں ہم ڈٹ کے اپوزیشن کریں گے، اور ہم پارلیمنٹ سے اگر باہر رہیں گے تو نقصان ہو جائے. ان کی سوچ اپنی تھی، مگر ہماری پارٹی کا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی یہ موقف تھا کہ ہمیں حلف ہی نہیں اٹھانا چاہیے. ایک دوسری بات ہے کہ جو سینٹ چیئرمین بنا بھی تھا جس وقت بنا تھا، تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کی بے اتفاقی کی مین وجوہات تھی. ادروائز اپوزیشن کا حق تھا، اور اپوزیشن اتنی تعداد میں ہے کہ وہ آرام سے اپنا چیئرمین بنا سکتا. ایسا کیوں ہوا؟ اس کی وجوہات تو آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی تو نہیں معلوم معلوم. میں تو پوچھنا چاہتا ہوں آپ پوچھنا کیا ہے. چلو اس کا وجوہات مین یہ تھا کہ پیپلز پارٹی آپ کو چھوڑ کے کیوں چلی؟ پاکستان کی جو بڑی پارٹیاں تھی یا ہے، وہ ہمیشہ اپنے اقتدار کے پیچھے کوئی نہ کوئی مفادات تھے نا، مفادات کے پیچھے. بولیے نا سر. بالکل مفادات. پیپلز پارٹی نے اپنے مفادات کی خاطر اپوزیشن کے اتحاد کو پارا پارا کرتے ہوئے شامل ہو گئی. بالکل بالکل اس میں صحیح ہے، بالکل 100% یہی بات صحیح ہے. اگر وہ چاہتا تو اس وقت بھی ان کی مرضی کا، بلکہ انہوں نے اس وقت کہا تھا، میں نے خود سنا تھا کہ اگر وہ رضا ربانی صاحب کا نام دے دے گے تو ہمیں کوئی اعتراض ہی نہیں ہے. تو جب نون کو اعتراض نہیں اور یہ لوگ دے دے تو پیپلز پارٹی کا تو نہیں آیا نا، تو وہ تو بلوچستان سے ایک آیا. اب اس کی وجہ دوسری بات ہے کہ ہماری پارٹی کا جو موقع ایک الیکشن پہ بلیک ڈے پہ 25 جولائی کو منانا، اور دوسری اس بات پہ کہ کم سے کم عملے اپوزیشن کا ٹرائی تو لے کہ ہماری اپوزیشن کتنی کہاں تک جا سکتی ہے. ابھی تو ہم احتجاج پہ نہیں گئے، پروٹیسٹ پہ نہیں گئے، جیل بر تحریکیں بھی نہیں کی، کچھ اور نہیں کیا. کم از کم جو ہاتھ ہمارے میں نرم سے نرم ایک چیز ہے وہ تو کریں. اگر چیئرمین سینٹ کو ہٹائیں گے تو کوئی محرومی نہیں ہوگی. محرومی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ پہلے محرومی تو آلریڈی ہے اور رہے گی. مزید بڑھے گی؟ مزید نہیں بڑھے گی. چلیں میں کاکڑ صاحب سے پوچھ محرومی تو ہے. کاکڑ صاحب کیا کہیں گے؟ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس پہ آپ، اور خاص طور پہ یہ مطالبہ بھی ANP کی طرف سے، حالانکہ وہ چھوٹے صوبوں کی ہمیشہ انہوں نے حمایت کی بات کی ہے، محرومی کی بات کی ہے، تو کیا ہوگا؟ عوام، بلوچستان کی عوام اس کو کیسے دیکھے گی کاکڑ صاحب؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، پورا پاکستان اس کا بیک گراؤنڈ جانتا ہے کہ ہم 6 آزاد اراکین سینٹ میں منتخب ہو کر آئے تھے، اور ہم نے ایک نیریٹو وہاں سے جنریٹ کیا تھا کہ اصولی طور پہ پاکستان کی فیڈریشن کو جو ریپرزینٹ کرتی ہے، ہاؤس آف فیڈریشن جو ہے سینٹ، اس میں پچھلے 5 دہائیوں میں یا 4 دہائیوں میں جب سے اس کی تشکیل ہوئی ہے، ابھی اس منصب کے لیے بلوچستان سے کسی شخص کو کنسیڈر نہیں کیا گیا. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ کیا یہ پریولیج کسی بھی، چاہے وہ ماضی میں نیشنل عوامی پارٹی کے ممبر ہوں جو 73 میں ہمارے آئے ہیں، جمعیت علماء اسلام سے ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوں، ایک عمومی طور پر ایک ایکسیپٹڈ نارم یہ رکھا گیا تھا کہ ڈپٹی چیئرمین ہمیشہ بلوچستان سے لیا جاتا تھا، اور چیئرمین کی پوزیشن باقی 3 صوبوں میں روٹیٹ کرتی رہی ہے. تو ہم نے یہ پولیٹیکل سوال رکھا کہ یہ سینس آف ایکوالٹی جو جنریٹ کرنی تھی فیڈریشن میں، وہ کبھی ٹرانسلیٹ نہیں ہوئی، عملی طور پہ اس کا مظاہرہ نہیں ہوا. پھر وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ PTI اور PPP دونوں چونکہ اس وقت کی نون لیگ کی جو حکومت تھی اس کو ریزسٹ کر رہے تھے، دونوں اپوزیشن میں تھے، لیکن دونوں کا آپس میں بھی کوئی قربت نہیں تھی. اس پوری سیناریو میں ہم ایک ایسا چھوٹا گروپ ابھر کے سامنے آئے جن کا کنسنسس کینڈیڈیٹ دونوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہو گیا، اور جو بلوچستان کا پولیٹیکل کوسچن تھا
یہ وہ بڑے بڑے سیاسی زعما سردار عطا اللہ مینگل صاحب اور ان کے صاحبزادے کی بہت بڑی پارٹی ہے، میر غوث بخش مزنجو صاحب کی ہے، عبدالصمد خانہ جنگلی صاحب کے بیٹے کی ہے، باچا خان کے پوتے اسفندیار ولی ہیں، ان تمام لوگوں نے یہ سلوگنز لگائی. لیکن ہم جو پولیٹیکل نو وائس تھے، ہمیں یہ پریویلیج ملا، ہماری یہ خوش قسمتی تھی کہ یہ اصول پہلی مرتبہ ہم نے مین سٹریم پارٹیوں سے پاکستان میں تسلیم کروایا. اب تسلیم کروانے کے بعد صادق سنجانی صاحب ان کو الیکٹ کیا گیا. یہ بھی سب تسلیم کرتے ہیں کہ وہ بھی ایک جمہوری عمل کا حصہ تھا اور جمہوری عمل کے ذریعے ہی وہ کسٹوڈین بنے ہیں اس ہاؤس کے. پھر 1 سال کی ان کی پرفارمنس آئی. پرفارمنس پہ بھی ان تمام بڑی جماعتوں میں سے کسی کو کوئی خاطر خواہ اعتراض نہیں ہے، بلکہ اگر آپ ان سے پرائیویٹلی پوچھیں گے تو بہت سارے لوگ ان کی کارکردگی کو، ان کے پرسنل ڈیمینر کو، جو لوگوں کے ساتھ ان کا بیہیویئر ہے، اس کی تعریف کرتے ہوئے سنائی دیں گے. پھر یکایک یہ کیا ہوتا ہے کہ سو کالڈ آل پارٹیز کانفرنس بنتی ہے، وہ مہنگائی کے ایشو کو اٹھاتے ہیں، وہ اکنامک کرٹیسزم پریزنٹ گورنمنٹ پہ کرتے ہیں، وہ ان کی فارن پالیسی پہ بھی بات کرتے ہیں، اوور آل جو گورننس کا ماڈل ہے حکومت کا اس پہ بات کرنے کے بعد الیکشن پہ بھی ظاہر ہے ان کے اپنے تحفظات اور اعتراضات موجود ہیں اس پروسیس پہ بھی. یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پتہ نہیں اب یہ کسی موومنٹ کا اعلان کریں گے، کوئی ماس ایجیٹیشن شروع ہوگی، شاید فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف کوئی مینورنگ کریں گے. لیکن آل آف اے سڈن ایک ہی چیز نکلی کہ جی چیئرمین سینٹ کو ریموو کرنا ہے. یہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. افتخار صاحب، یہ جو جتنی سیاسی جماعتیں اپوزیشنز میں چیئرمین سینٹ کو ہٹانے کی کوشش کر رہی ہیں، ان کا سیاسی رول بلوچستان میں موجود ہے. اور یہ جس طرح میں نے کہا کہ میری نالج کے مطابق یہ پہلے چیئرمین سینٹ ہیں جن کے خلاف عدم اعتماد لایا جا رہا ہے، اور ایک ایسی جماعت کی پرزور فرمائش پر جو آلریڈی چھوٹے صوبوں کے حقوق کی بات کرتی رہی ہے. کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ یہ تینوں چیزیں اور تینوں سوال آپ کے مختلف ہیں. جہاں تک چھوٹے صوبوں کے حقوق کی بات ہے، اگر وہ چیئرمین سینٹ کے بننے کی بنا پر مل جاتے تو بڑی اچھی بات تھی. یہاں پہ تو چھوٹے صوبے کے وزیر اعظم بھی تشریف لائے اور وہ بھی ان کی کوئی مدد نہیں کر سکے. 1970 سے یہ ان کا ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت ہے بلوچستان کی. 1970 سے آج تک جتنی بھی اسمبلیاں بنیں اس میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی اور سینٹ کے اراکین کا تعلق بلوچستان سے ہی تھا، اور اس دوران سینٹ میں یہ اہم عہدوں پر فائز بھی رہے. افراد کے اقتدار میں آنے سے وہاں کے غریب جو خانہ بدوش ہیں ان کو کبھی نہ کوئی فائدہ ہوا ہے اور نہ آئندہ ہوگا. جس صوبے میں آزاد امیدوار سینٹ کا رکن بن جائے اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک سیاسی نظام کے اندر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں تو یہ ممکن ہو سکتا ہے کیونکہ وہ اپنی اپنی کانسٹیٹوئنسی میں جاتے ہیں اور ڈیفیٹ کر کے آتے ہیں سیاسی پارٹیوں کے لوگوں کو، اور اپنی آزاد حیثیت میں اتنے ووٹ لے لیتے ہیں کہ ان کی کامیابی تو مجھے سمجھ آتی ہے. لیکن سینٹ کے مختلف سے چھوٹے سے جو اپنا چناؤ کا جو ان کا طریقہ کار ہے اس میں کسی بھی آزاد امیدوار کا منتخب ہونا خود ایک سیاسی عمل کی نفی کرتا ہے، کیونکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. اور آج جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ منتخب کیسے ہو جاتے ہیں. اگر وہ اتنے ہی وہاں کے لوگ اچھے ہیں اور وہاں کے اراکین کو اپنے صوبے سے اتنی محبت ہے تو پھر انہوں نے کسی سیاسی پارٹی کے آدمی کو منتخب کیوں نہیں کیا؟ کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ اس قسم کے آزاد امیدوار منتخب ہوتے ہیں؟ اور یہ میں صرف بلوچستان کی بات نہیں کر رہا،
میں چاروں صوبوں کے سینٹ کی بات کر رہا ہوں. اب آئیے سنجرانی صاحب کی طرف. آصف علی زرداری نے اپنے کچھ دوستوں کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ اب آصف زرداری کے رویے میں تبدیلی ہوگی یہ فیصلہ کیا اور اس فیصلے پر عمل درآمد کر کے دکھا کے ثابت کیا کہ ہاں وہ اس قسم کے فیصلے کرانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اب ایک دفعہ پھر انہی دوستوں کے ساتھ اس کی انبن ہو گئی ہے اور ٹھیک ٹھاک انبن ہو گئی ہے. اس لیے سنجرانی صاحب کو اب جانا ہوگا کیونکہ سنجرانی صاحب کے ساتھ پہلے بھی کوئی پولیٹیکل فورس نہیں تھی اور نہ ہی سنجرانی صاحب کا بلوچستان کی سیاست میں کوئی ایسا پولیٹیکل رول ہے. سو یہ کہنا کہ سنجرانی صاحب کے جانے سے صوبے کے عوام کے حقوق تلف ہوں گے، یہ ان کو نقصان پہنچے گا، بالکل غیر مناسب بات ہے. آج تک وہاں پہ بلوچستان میں یہی لوگ منتخب ہوئے، پختون، بلوچ، بروئی یہی ہوئے، اور انہوں نے اپنے عوام کی کوئی خدمت نہیں کی. سارا پیسہ جو ان کے پاس گیا اتنے سالوں سے 1970 سے لے کے آج تک جو اربہ روپیہ گیا، انہوں نے عوام کی بھلائی بہتری کے لیے خرچ نہیں کیا. میں ذرا سا پوچھ لیتا ہوں سر، شوکت بصری صاحب کیا رسپونڈ کریں گے؟ افتخار صاحب نے بڑے اہم پوائنٹس کو ریز کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میرے لیے سب مہمان محترم ہیں، ان کی اپنی اپنی رائے ہے. پہلی بات تو سینیٹر انوار الحق صاحب نے جو گفتگو کی ہے 100% اس سے میں اتفاق کرتا ہوں، اور جو باتیں کی ہیں سینیٹر صاحب نے اور افتخار احمد صاحب سے میں 1-2 منٹ لوں گا اس پہ بات کرنے کے لیے. پہلی گزارش تو یہ ہے، بالکل ان کا یہ آئینی اور جمہوری حق ہے کہ وہ عدم اعتماد لا سکتے ہیں، لیکن آپ اندازہ یہ کیجئے کہ 12 مارچ 2018 کو جب صادق سنجرانی صاحب منتخب ہوتے ہیں تو بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک ٹویٹ کرتے ہیں. وہ ٹویٹ کیا تھا کہ ضیاء الحق کا اوپننگ بیٹسمین راجہ ظفر الحق ہار گیا، بلوچستان جیت گیا، فیڈریشن جیت گئی اور صادق سنجرانی صاحب کو مبارک ہو. اچھا، اب یہ جو منطق ہے جی کہ وہ چونکہ دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں ان کی اکثریت ہے، بات یہ نہیں ہے. میں آپ کو عرض کروں، بات صرف ایک ہی ہے کہ ان کو نہ ڈیل ملی ہے نہ ڈھیل ملی ہے. وہ شخص جس کا نام عمران خان ہے وہ کہتا ہے میری اس پروگرام کے بعد حکومت ختم ہو جائے، میری جان بھی چلی جائے، میں لوٹ مار پہ، کرپشن پہ جو میں ایجنڈا لے کر آیا تھا میں متفق نہیں ہوں گا، میں بالکل کسی کو این آر او نہیں دوں گا. اچھا، اب جو افتخار صاحب بات کر رہے ہیں، دیکھیں ایک تو رخ وہ جو انہوں نے پیش کیا ہے، اصل ایشو یہ ہے کہ دونوں جماعتیں جو 9 مہینے پہلے بڑی جماعتیں، پہلے تو انہوں نے چھوٹی جماعتوں کو یرغمال بنایا ہے. سینیٹر صاحب میرے دوست ہیں، مجھے بڑا ان کا احترام ہے. دیکھیں پاکستان کی تاریخ کا سب سے فیئر اینڈ فری الیکشن ہوا ہے یہ والا، جس میں نے بھی 50,000 سے اوپر ووٹ لیے آزاد، لیکن ڈاکٹر صاحب میں ہارا ہوں. ابھی تک پورا 1 سال گزر گیا، ان سے مجھے بتائیے کہ کہیں پہ کوئی پٹیشن لے کر گئے ہوں، کہیں پہ انہوں نے ثبوت پیش کیے ہوں کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے، یہ انفیئر مینز ہوئے ہیں. صرف کہہ دینے سے یہ تو روایت بن گئی ہے، کوئی الیکشن کو مانتا ہی نہیں ہے کہ جی یہ سب کہتے ہیں کہ الیکشن فلاں ہے، وہ بھی فراڈ ہوا ہے. جو ہار جاتا ہے وہ تسلیم کرتا ہی نہیں ہے. اس لیے ایک میں آپ کو عرض کروں ڈاکٹر صاحب، یہ سینٹ جو ہے یہ وفاق کی علامت ہے. یہ موجودہ حالات میں یہ 2 بڑی پارٹیاں اور ان کے ساتھ جو باقی پارٹیاں ہیں مل کے وفاق پہ حملہ کر رہی ہیں. اور صرف کیوں کر رہی ہیں؟ میں پھر کہہ رہا ہوں، باقی دونوں جماعتیں جو ہیں وہ بری طرح سے ہار گئیں. ان بڑی 2 جماعتوں کا مسئلہ کیا ہے کہ ان کا دکھ سانجھا ہے، لوٹ مار پکڑی گئی ہے، کرپشن پکڑی گئی ہے، ساری لیڈرشپ جیل میں پڑی ہے، کوئی سازش کامیاب نہیں ہو رہی، ویڈیوز آ رہی ہیں اور آپ دیکھ لیجئے وہ جہاں پر سازشیں ہوتی تھیں وہ سازشیں بند ہو گئیں. افواج پاکستان آئین پاکستان کے ساتھ کڑی ہے، مشرف تھا، آپ کا ضیاء الحق تھا، ماضی کے جو ڈکٹیٹر تھے وہ سیاستدانوں کو استعمال کرتے تھے. اور میری خبر بھی یہ ہے کہ حاصل بزنجو صاحب جو ہیں ان کو یہ لے کر آ رہے ہیں چیئرمین سینٹ کے لیے، اور صرف اس لیے ان کو سامنے لایا جا رہا ہے تاکہ بلوچستان کے لوگ یہ کہیں دیکھیں جی اگر وہ بلوچستان سے تو ہم بھی تو بلوچستان سے لے کر آئے ہیں. سو میں آپ کو یہ بھی خبر دے رہا ہوں، جواب دوں گا ڈاکٹر صاحب. پنجاب کے اندر ڈاکٹر صاحب ایک فکرہ لے لیں، پنجاب کے اندر ان کا فارورڈ بلاک آ چکا ہے جو 25 سے 30 لوگوں پہ مشتمل ہے. نیشنل اسمبلی میں اتنے ہی ایم این اے ڈاکٹر صاحب میں جواب دینا چاہوں گا. سنیں ایک فکرہ، ٹھیک ہے میں دوں گا سر آپ کو. عمران خان صاحب نے بات کی ہے، خفیہ رائے شماری کے ذریعے انتخاب ہوتا ہے سینٹ کا. بہت سارے سینیٹر، میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں، پیپلز پارٹی سے بھی اور نون لیگ سے بھی،
وہ ووٹ صادق سنجرانی صاحب کو دیں گے. آپ آنے والے دنوں میں دیکھ لیجئے گا. اچھا یہ بہت بڑا آپ نے دے دیا. اس کا مطلب یہ جو میں نے سوال کیا تھا, میں افتخار صاحب آتا ہوں آپ کو دیتا ہوں, کاکڑ صاحب آپ کو بھی, لیکن میں پہلے بریک کے لیے, کیونکہ سر بریک آپ تو سر آپ اینکر, بالکل میں دیتا ہوں, لیکن سر ایک بریک, چھوٹا سا بریک ہے, آپ کی طرف آتا ہوں, آپ بالکل جواب دیجئے. میں جواب بالکل سر, لیکن بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, آپ کو پتا ہے سر بریک کمرشل بہت ضروری ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا بریک ناظرین, پھر واپس آتا ہوں. ویلکم بیک. میں اس سے پہلے کہ جناب شاہی سید صاحب کی طرف ہوں, میں ذرا پہلے افتخار صاحب نے کہا ہے کہ وہ رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں, میں ان کی طرف جانا چاہوں گا. جی افتخار صاحب کیا کہیں گے سر آپ؟ دیکھیں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ شوکت بسرا نے ابھی ہمیں بتایا ہے, جس کو آپ نے کہا کہ ایک بہت بڑی خبر ہے کہ فارورڈ بلاک بنانے میں یہ کامیاب ہو گئے ہیں. یہ شوکت بسرا آج اس پارٹی میں ہیں جس پارٹی کے جہاں بھی کہیں بھی, مطلب اٹس ناٹ اے کوشچن آف سینٹ اور اٹس ناٹ اے کوشچن آف پارلیمنٹ, اٹ از ناٹ اے کوشچن آف پروونشل گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ. شوکت بسرا صاحب آج کل اس پارٹی میں ہیں جس پارٹی نے کہا کہ ہم اس ملک میں چھانگا منگا کی سیاست ختم کریں گے. شوکت بسرا صاحب آج کل اس پارٹی میں ہیں جنہوں نے کہا کہ پیسے اور دولت کی بنا پر ووٹوں کی خرید و فروخت کا جو گھٹیا کاروبار ماضی میں ہوتا رہا, اب وہ گھٹیا کاروبار نہیں ہوگا. تو اس کی تو نشاندہی یہ کر رہے ہیں کہ کچھ ایسا ہونے والا ہے. تو پھر ماضی میں کیا برائی ہوئی؟ اچھا ماضی میں لوٹ مار ہوئی, بہت زیادہ لوٹ مار ہوئی. آپ مجھے بتائیں کہ 100 نمبروں کا اگر آپ کے پاس پرچہ ہو تو 10 نمبر کا ایک سوال ہوتا ہے اور 10 سوال ہوتے ہیں. آپ کو میں 25 نمبر دے دیتا ہوں کرپشن کو ختم کرنے کے, سب کو الٹا لٹکا دیں. اور جیسے جیسے ان کے مقدمے جائیں گے ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں 5 سال گزر جائیں گے. لیکن جو باقی 75 نمبر کا پرچہ ہے, 75 نمبر کا, لوگوں کی غربت کے خاتمے کا, معاشی خوشحالی کا, اچھی تعلیم کا, اچھی زندگی کا, اچھی فارن پالیسی کا, اس کو بھی تو پورا کرنا ہی ہے. بس یہ 25 نمبروں کے اوپر ہی ساری عمر کھیلتے رہنا ہے. اس پہ بھی غور کریں شوکت بسرا صاحب, 25 نمبروں پر کھیل نہیں چلتی. بس مجھے اتنا ہی کہنا تھا. اور مجھے افسوس ہے کہ آپ بھی اسی طریقے سے لوگوں کو توڑنا چاہ رہے ہیں جس طرح ماضی میں توڑ کے اس ملک کی جمہوریت کو تباہ کیا گیا. اور آج وہ برے ہیں, آپ ان کو کہتے ہیں وہ بہت ہی فضول اور واہیات لوگ تھے, اور آپ اسی عمل کا مظاہرہ خود بھی کرنا چاہتے ہیں. تو پھر سوچئے گا کہ تاریخ آپ کے بارے میں کن لفظوں سے آپ کو یاد کرے گی. جی ٹھیک ہے. میں اس سے پہلے کہ جی میں ڈاکٹر صاحب میں کچھ خود افتخار صاحب نے میں ذرا کاکڑ صاحب کی طرف آ جاؤں, پھر آتا ہوں آپ کی طرف. شاہی سید صاحب تو میرے ساتھ ہیں, میں ڈیفینیٹلی ان کی طرف آنا ہے. جی کاکڑ صاحب رسپونڈ کریں, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں افتخار صاحب نے کچھ بڑے پرٹیننٹ کوسچنز پولیٹیکل بھی ریز کیے اور شاید کانسٹیٹیوشنل بھی ریز کیے. ایک تو انہوں نے کہا کہ بلوچستان سے خصوصی طور پہ اور عمومی طور پر پورے ملک میں جو آزاد امیدوار الیکٹ ہو کر آتے ہیں یہ سیاسی عمل کی نفی ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ پاکستان کی کسی سیاسی پارٹی نے اس پہ کوئی پولیٹیکل پوزیشن بڑی سیاسی پارٹیوں میں سے کسی نے لی ہے. نہ پاکستان کا آئین, نہ پاکستان کے جو الیکٹورل لاز ہیں, قوانین ہیں, وہ اس بارے میں کوئی ایسی رائے رکھتے ہیں کہ آزاد اراکین سینٹ میں الیکٹ ہو کے نہیں آ سکتے. اگر ان کی اس طرف اشارہ ہے کہ شاید بہت سارے لوگ عموماً یہ پریزیوم کیا جاتا ہے کہ مال و دولت کی بنیاد پہ الیکٹ ہو کر آ جاتے ہیں, ہو سکتا ہے اس میں کسی حد تک صداقت ہو. میں آپ کو اپنی بیس پہ یہ کلیم کرتا ہوں کہ میں افتخار صاحب کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے دستبردہ گزارش کرتا ہوں, الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کرتا ہوں. اگر 5,000 روپے بھی میرے الیکشن کے حوالے سے ثابت ہو جائیں تو میں ڈسکوالیفائی ہو جاؤں گا. میں سب کو چیلنج کرتا ہوں, کریں نہ ثابت, صرف الزام لگانے سے کچھ نہیں ہوتا. دوسرا, ہم میں نے آپ پہ الزام نہیں لگایا, میں نے آپ پہ الزام نہیں لگایا, میں نے آپ کو ایک سیکنڈ میں نے کسی فرد پہ الزام نہیں لگایا.
میں عرض میں سنیں میں نے کہا یہ پریزمپشن ہے. میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ نے انوار الحق پہ یہ الزام لگایا. میں ایک اس پریزمپشن کی بنیاد پر ایک دعوے کے ساتھ سامنے آیا ہوں. میں یہ عرض کر رہا ہوں. اچھا, ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم, کیونکہ آپ نے آزاد امیدواروں کی بات کی, ہم آزاد امیدواروں کے طور پہ 8-6 کا گروپ پہلے آیا اور 2 نے بعد میں ہمیں پارٹی ٹکٹ پہ جوائن کیا, اور ہم نے باقاعدہ ایک سیاسی پارٹی تشکیل دی. اس کے بعد یہ قطعاً کوئی منفی یا نفی نہیں ہے سیاسی عمل کی, چاہے وہ صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں کوئی آتا ہے, قومی اسمبلی میں آتا ہے, سینٹ میں آتا ہے. ہاں, اگر بڑی سیاسی پارٹیاں سمجھتی ہیں کہ یہ سیاسی عمل کا نفی ہے تو ان کو پارلیمنٹ کے اندر اس کے حوالے سے قانون سازی کریں, اور ہم اس میں اپنی کنٹریبیوشن کریں گے, اپنی انپٹ دیں گے کہ کیا یہ درست ہے, آزاد امیدواروں کو سیاسی عمل کا حصہ بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے. میرا تو اپنا یہ خیال ہے کہ پولیٹیکل ڈائیورسفیکیشن ہونی چاہیے. لوگوں کو سیاسی پارٹیوں کے مینیفیسٹو بھی پتہ ہونا چاہیے. جو آزاد امیدوار کے طور پہ لوگوں کے سامنے آتے ہیں, مینڈیٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں, ان کا پوائنٹ آف ویو بھی سامنے آنا چاہیے, اور لوگوں کے پاس چوائس زیادہ ہونی چاہیے. جو زیادہ چوائس ہوگی تو جو الیکٹوریٹ کے سامنے لوگ آئیں گے یا پارٹیاں آئیں گی وہ بڑے رسپانسبل انداز میں آئیں گی. میں تو اس کو بہت ہیلدی ڈیموکریٹک پریکٹس سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے. میں ذرا جی شاہی سعید میں آتا ہوں ذرا آپ کی طرف. شوکت بسر صاحب آپ رسپونڈ ضرور کیجئے, لیکن ذرا شاہی سید صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. شاہی سید صاحب کیا کہتے ہیں آپ ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں تو 2-4 باتیں کروں. ایک, جیسا انوار الحق صاحب نے باتیں کی تو ظاہر بات وہ ایک سلجھے ہوئے, اور ٹھیک ہے اس نے پیسے بھی نہیں دیے ہوں گے, کوئی ایسی شک نہیں ہے, لیکن آزاد آنا سینٹ میں کوئی بھی اگر کچھ بھی کہہ دے تو وہ بغیر کسی پیسے کے یا بغیر کسی بڑے طاقت کے بغیر نہیں آ سکتا. یہ کلیئر ہے, یہ کلیئر ہے. پارٹی بالکل چیلنج کر رہے ہیں ان کو, آپ چیلنج بھی کرتا ہوں, اور میں نہیں آپ چیلنج کر رہے ہیں کہ آزاد یا تو طاقت کی بنیاد پہ آتا ہے یا پیسوں کی بنیاد پہ. ادروائز اتنی قابلیت تو پاکستان میں نے کبھی نہیں دیکھا. بڑے بڑے بھٹو صاحب جیسے لوگ, اور اپنا بادشاہ خان صاحب, ولی خان صاحب, اور یہ ہمارے شاہ منورانی, پروفیسر کپور, سارے پارٹی بڑے بڑے, عمران خان, جتنے بھی بڑے بڑے طاقت, لیکن وہ ووٹ پہ آتا ہے اور ووٹ پارٹی کا ہوتا ہے, اور پارٹی کا جو حکم ہوتا ہے اس کو تابع ہوتا ہے, وہ جاتا ہے. یہ خوش قسمتی ہوگی یا ان کا لے وہ نہیں, آپ نے ایلیگیشن لگا دیا ان پہ, آپ نے الزام لگا دیا ہے. یا تو آپ نے 2 طریقہ کار کہا ہے, یا تو طاقت کی بنیاد پہ یا پیسوں کی بنیاد پہ. ڈاکٹر صاحب تو پیسوں کا تو انہوں نے بتا دیا. میرے بھائی سے لڑائی نہ بنا. نہیں لڑائی نہیں بنوا رہا ہوں, آپ نے خود کہا ہے سر. ابتخار صاحب کی بات کو 100% سپورٹ کرتا ہوں کہ اس طرح سے آزاد سینیٹر بننا جس میں 17-18 بندے ووٹ دے پارٹیوں سے, کیونکہ ووٹ سارا پارٹی کو. آزاد بلوچستان میں ٹوٹل ایم پی اے کتنے تھے؟ 65 ہے. اب اس میں 8-10 بندے 20 بندے یا اگر 30 بندے آزاد ہو تو پھر تو ہو سکتا ہے, لیکن پارٹی کی پابند بندہ کسی اور کو ووٹ کیسے دے گا؟ 18ویں ترمیم. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح شوکت بسر صاحب نے ایک بات, ہمارے پشتوں کا ایک مثال ہے, جو پشتوں کا مثال ہے کہ جو جرندہ ہوتا ہے نا, جرندہ سوال پہ وہ نہیں چلے گی. مطلب ہے کہ جو مانگے ہوئے پانی ہوتا ہے نا, بیچ سے مانگے پانی مانگو, اس سے چکیاں نہیں چلتی. اچھا, جو مانگے ہوئے پانی سے جو بندہ خود ڈیل کر کے آ جائے وہ کسی کو کیا ڈیل دے گا؟ کون شوکت بسرا صاحب ڈیل کر کے آئے ہیں؟ نہیں, شوکت صاحب کے بڑے جو ہے ڈیل کر کے آئے ہیں, خود وہ کسی کو ڈیل دے ہی نہیں سکتا. لہذا یہ خدا کے لیے یہ باتیں نہ کرے. کم از کم یہ پیپل پارٹی سے آیا ہوا ہے, ان کو تو پارٹیوں کا, یہ تو کارکن رہ چکا ہے, یہ تو ایک سیاسی ورکر ہے, یہ تو کم از کم یہ باتیں نہ کرے کہ بڑا فیئر صاف الیکشن ہوا اور الیکشن مانتے نہیں ہے. میں ہی سمجھتا ہوں کہ جو بندہ خود ڈیل کرے وہ کسی کو کیا ڈیل دے گا؟ نہ اس سے کسی نے ڈیل مانگا ہے, نہ وہ کسی کو ڈیل دے سکتا ہے. شوکت بسرا صاحب جو ہیں وہ ڈیل کر کے آئے. اب آج اس بات پہ کہ 70 سالہ, تو میں بولتا ہوں کہ عمران خان کی حکومت میں 50% بندے وہ ہیں جو مشرف کے. اس 70 سال میں پیپل پارٹی نے بھی حکومت کی, نون نے بھی حکومت کی ہے, اور امریت بھی رہی, مشرف بھی رہا اور ضیاء الحق بھی رہا. ان کے پاس 50% تو مشرف کے بندے نام گر لے, اور اگر ہے تو 25% پیپل پارٹی سے حافظ شیخ والے آ گئے. اور اسی طریقے سے اگر اس کے پاس آزاد قبائل ہے جو 20% ہے, پی ٹی آئی تبدیلی خان تو صرف 5% پہ. تو اگر آپ حقیقت دیکھیں تو بھائی صاحب آپ کے پاس 70 سالہ بندے تو سب ٹوٹل 95% آپ کے پاس ہیں. آپ خود کہاں سے آئے ہو؟ آپ بھی تو 70 سالہ میں ہو. شوکت بسر 70 سالہ والا ہے.
میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد جو فردوس عاشق ہے، فواد چودھری ہوا، یہ خسرو بختیار ہوا، یہ سرور خان ہوا، زبیدہ کتنے سارے جلال نام کہاں میں سے گنو؟ آئی ہے؟ یہ سارے 70 سالوں میں سے آگے تمہارے ٹھیک پاس ہے ہے۔ جی جی کیا کہتے ہیں جناب آپ؟ شوکت بسرا صاحب دو طرف سے آپ کے اوپر سوالات اٹھے ہیں۔ ڈاکٹر کوئی صاحب، سوال پہلی بات تو ہم شاہد نہیں، ہم سید کوئی صاحب میرے ذاتی بڑے سوال ہیں۔ نہیں کر رہے، میں نو ذاتی سوال، نو سن ذاتی لیے سوال، میں دونوں Yes. دونوں کا ہم سوال کر رہے ہیں، ذاتی سوال نہیں کر رہے۔ سر دونوں میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں۔ دیکھیں شاہد سید صاحب کی میں فرسٹریشن کو سمجھ سکتا ہوں۔ دیکھیں عمران خان جس کا نام ہے، انہوں نے ان کی سیاست کا خاتمہ کر دیا، اے این پی مکمل طور پہ واش آؤٹ ہو گئی۔ بڑی بات ہے۔ اچھا اسی طرح مولانا فضل الرحمان، ہر کسی ہر کسی کا اپنا اپنا دکھ ہے۔ ان کا اصل میں پرابلم یہ ہے، میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان الیکشن لڑ کے آئے، ان کا ہم تو پھر بھی سن اپنی لیں۔ پارٹی میں زندہ بیٹھے شاہد سید صاحب مجھے بات تو کر لینے دیں، مجھے گزارش کرنے دیں۔ عمران خان الیکشن کانٹیسٹ کر کے آئے، الیکشن لڑا اور پرائم منسٹر بنے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، جہاں پہ آپ جیتے ہیں وہاں الیکشن ٹھیک ہوا ہے، سندھ میں الیکشن ٹھیک ہوا ہے جہاں پیپلز پارٹی کی حکومت بنی ہے، پنجاب میں جہاں مسلم لیگ نون جیتی ہے وہاں پہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہوا ہے، باقی ہر جگہ پہ دھاندلی۔ یار اب کام کرو نا، جو میری سمجھ سے باہر ہے۔ اب کام کر کے دکھاؤ۔ اچھا میری بات تو سن لیں، شوکت کام کر کے دکھاؤ، دوسری بات کام کرو، کام صحیح سر میری بات گورننس۔ لے لیجیے، میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ چینل 92 ڈاکٹر صاحب کا پروگرام بہت دیکھا جاتا ہے۔ سینٹ کا الیکشن آنے والا ہے، حاصل بزنجو صاحب ان کے کینڈیڈیٹ ہوں گے، لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں بہت بڑی تعداد ڈاکٹر صاحب نون لیگ کے اندر، پیپلز پارٹی کے اندر بغاوت کا علم بلند کر چکی ہے۔ بزنجو کا بیٹا ہے، ایک بلوچ ہے، وہ بلوچستان کسی بات طور کرنے پر لگا ہے، صرف جھوٹ بولا وہاں وہ جاتا ہے، رہنے ہم والے تو ہیں۔ بھروسہ کیسے کرے؟ ہمارے پی ٹی آئی کا جھوٹ کا دیکھیے، کے علاوہ آپ کام لوگ- کیا ہے؟ شاہد سید صاحب اور دیکھیں، یہ جو میں مجھے پھر کہہ رہا ہوں، بتاؤ، مجھے یہ آپ جو کا غصہ بھی سمجھ آتا ہے۔ یہ زبیدہ سفید جلال جھوٹ ہے۔ کہاں سے آئی ہے؟ یہ کاکڑ صاحب کی طرف زبیدہ جانا جلال، ہے، ان کو زبیدہ رسپونڈ جلال کرنا کہاں ہے۔ سے آئی ہے؟ شوکت زبیدہ جلال میں تو کہاں یہ سے آئی ہے؟ ڈاکٹر بھائی زبیدہ یہ سارا اس مجھے زبیدہ بتاتا ہوں کہاں سے آئی ہے۔ افتخار میں صاحب نے تو آپ کون ہے؟ کو افتخار صاحب میں نے- مجھ سے میں بتاتا ہوں جناب، کینڈیڈیٹ بتایا ہے۔ دیکھیں ایک یہاں میں کاکڑ صاحب سے اس کا جواب لیتا صاحب نے ہوں، جو باتیں کی ہیں، میں کاکڑ صاحب سے اس کا جواب لیتا ہوں، کاکڑ صاحب سے لیتا ہوں، لیکن ایک چھوٹا سا بریک پہلے اور پھر آپ کی طرف واپس آتا ہوں۔ ایک چھوٹا سا بریک نہ میں جناب سینیٹر انوار اللہ کاکڑ صاحب کی طرف آئیں گے۔ کافی دیر سے خاموش ہیں، ان پر بڑا سیریس ایلیگیشنز بھی لگ گیا، تو واضح طور پر ایلیگیشن ہے، کیا جواب دیں گے کاکڑ صاحب؟ دیکھیں جی، ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہمارے باقی پاکستان میں جو بیٹھے ہوئے دوست ہوتے ہیں وہ انہوں نے کچھ سیاسی بت بنائے ہوئے ہیں۔ میر غونزبرگ بزنجو ایک بہت بڑا محترم نام تھا، 1988 کے الیکشن میں 2 حلقوں سے الیکشن ہار گئے تھے، تو کیا یہ غیر جمہوری کام تھا؟ کیا ہمیں بلوچستان کے شہریوں کو، بلوچستان کے لوگوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم میر غونزبرگ بزنجو یا سردار عطا اللہ یا محمود خان اچکزئی کے پولیٹیکل ورژن کو چیلنج کر سکیں، کیونکہ باقی ماندہ پاکستان میں ان کو پسند کیا جاتا ہے؟ کریں آپ ان کو لاہور سے الیکشن لڑوا دیں۔ اگر آپ لوگوں کو ان سے اتنی محبت ہے، آپ گجرات سے ان کو الیکشن لڑوا دیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ زبیدہ جلال بھی پاکستان کی اسی طرح کی ایک شہری ہے جس طرح میر حاصل بزنجو ہے، جس طرح سردار اختر مینگل ہے، اور جس طرح افتخار صاحب ہیں، اور جس طرح میں ہم ٹرن کورس کی بات کر رہے کوئی تھے، ڈسکرمنیشن نہیں ہے۔ ہم ان کی بات کر رہے تھے جو سوری، آپ اپنی کی آواز- لائلٹیز بدلتے رہتے ہیں۔ ہم ان کی بات کر رہے تھے جو اپنی Loyalty- وفاداریاں بدلنے رہتے ہیں، ہم ان کی بات کر رہے ہیں، اس لیے زبیدہ جلال کا نام لیا۔ سارے لوگ مجھے بتائیں غوث بزنجو نے اپنی وفاداریاں بدلتے ہیں، سارے لوگ وفاداریاں بدلتے ہیں۔ ہاں تو برے ہیں نا وہ وفاداریاں بدلنے برے کے ہیں، احوال آپ وہ کو نہیں برے ملتے، ہیں، وہ برے ہیں، آپ سن تو لینا بھائی، انہوں نے تباہ کر دیا وہ برے اس اختر پاکستان مینگل کی سیاست کو تباہ کر سنیں دیا۔ تو صحیح، میں- پاکستان کی سیاست میں کو کہتا آپ ہوں نے جو بھی ہے جرنلسٹ برے نے، ہیں۔ میں نے، ہم سب نے تباہ کیا ہے، آپ نے بھی تباہ کیا، میں نے بھی نہیں، کنٹریبیوشن کی۔ ان لوگوں نے ہمارے تباہ ساتھ جب کیا ہم ہے، نے صوبائی ان حکومت، لوگوں نے تباہ یار کیا اب جو سن ٹرن لینا، اب آپ جو ٹرن کورس ہے۔ آپ اس وقت یہ تباہی کر رہے ہیں کہ جو میں بولنا چاہ رہا ہوں آپ مجھے روک رہے ہیں، آپ مجھے بولنے دیں۔
اختر مینگل صاحب بولیں ہمارے بولیں، ساتھ میں مل کے کبھی آپ کو صوبائی نہیں حکومت روکتا، نون بولیں۔ عرض میری اب سن لینا، اختر مینگل صاحب نے ہمارے ساتھ مل کے نون کی صوبائی حکومت نہیں توڑی۔ آپ اگر کسی کی سیاسی محبت میں مبتلا ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے لوگ برے ہیں، یہ ہمارا جمہوری اور سیاسی حق ہے کہ ہم جس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اگر جب ہم سمجھیں گے آج پیپلز پارٹی سنجرانی صاحب کو لانے میں ٹھیک تھی، آج سنجرانی صاحب کو پیپلز پارٹی لانے میں ٹھیک تھی، ہٹانے میں غلط ہے یا ہٹانے میں ٹھیک ہے، لانے میں میرا ٹھیک تھی۔ موقف یہ ہے، دیکھیں جس بات پہ آپ چڑھ گئے ہیں نا، وہ یہ ہے جو بات اس نے کہی ہے اپنا سید نے، وہ آپ اس پہ ناراض ہو گئے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، ناراضگی میں سیاست میں بات نہیں ہو سکتی۔ آپ ناراض ہو گئے ہیں، نہیں میں قطعاً ناراض نہیں ہوں، کیونکہ سوال یہ نہیں ناراضگی نہیں، سوال یہ کاکڑ پیدا صاحب ہوا نے کہ اصول کی بات بلوچستان کی ہے۔ کی اسمبلی نے کیسے آزاد لوگوں کو چن لیا، اب ناراض ہو گئے ہیں۔ اب ناراض آدمی سیاست میں تو بات نہیں کر میں سکتا۔ بتاتا ہوں، اور میرے بھائی اگر آپ مجھے اجازت دیں گے میں بتاتا ہوں کیسے الیکٹ ہوئے۔ ہم نے صوبائی حکومت کے خلاف نو کانفیڈنس موشن پاس کیا، اس میں 38 افراد جو ایم پی اے تھے وہ لائک مائنڈڈ بنے، انہوں نے 4 الیکٹڈ جنرل سیٹوں پہ بندے الیکٹ کرائے، ایک خاتون ایک ٹیکنوکریٹ، اور انہی 38 لوگوں نے بعد میں سیاسی پارٹی تشکیل دے دی۔ اس طرح بنائے ہم نے، اس میں کون سی غیر جمہوری اور غیر قانونی کام ہوا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بات تو یہاں سے چلی تھی کہ 12 مارچ کو بلاول صاحب کو جو ٹویٹ آتا ہے، اس وقت تو راجہ ظفر الحق صاحب وہ ضیاء کے اوپننگ بیٹسمین تھے، اس کے اوپر افتخار صاحب کوئی کمنٹ نہیں کر رہے۔ جو آپ کی مرضی آتی بھائی کرو، شوکت بسرا اس کو بھی لے آؤ یار، شوکت بسرا کل تم میں بلال کے سر آج تم عمران خان کے سپورٹر سر آج اسی فیڈریشن پہ حملہ ہو رہا ہے، فیڈریشن کمزور نہیں ہوتی، فیڈریشن نہیں کمزور ہوتی، آپ بے فکر ہو، فیڈریشن بہت طاقتور ہے، دیکھیں فیڈریشن نہیں کمزور ہوگی، نہ بی این اے سے ہوئی، نہ انتہا پسندوں سے ہوئی، نہ سندھ کے انتہا پسندوں سے ہوئی، فیڈریشن کمزور نہیں ہوگی، بے فکر رہو۔ انشاءاللہ فیڈریشن ایک اسٹرانگ، میں ایگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ۔ جب آپ اپنے اداروں کے خلاف سازشیں کریں گے، کل اداروں بلاول نے کے اگر ایسا خلاف کیا ہوا ہے وہ کہہ دیا، ویڈیوز جاری آپ کریں نے گے، بھی تو پارٹی چھوڑی، دوسری پارٹی میں گئے ہو نا، آپ کے بھی نظریات بدل گئے، اس کے بھی بدل گیا۔ اچھا، اس کے نظریات بدلیں اس لیے اس شوکت کے نہیں بدلے، تم کل پی ٹی آئی کے سپورٹر تھے، اب تم پی ٹی آئی میں چلے گئے۔ بلاول نے کل بولا کہ بھئی ہم نے نون ادارے جو ہے نا وہ آج وہ بولتے کہ نہیں بھئی ہم نے غلطی کی ہے، چینج ہو گیا، چینج ہو گیا۔ یہ تو وہی پانی کا پرندہ ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ کانفیڈنس آنا نا پی ٹی آئی کے خلاف قومی اسمبلی میں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کون کدھر کھڑا ہے۔ اور ویسے بھی میرے خیال میں کسی بھی سویلائز معاشرے میں ابھی تک انسانوں پہ یہ پابندی نہیں لگی کہ وہ اپنی سیاسی پارٹی تبدیل نہیں کر سکتے، یا تو یہ کوئی قانون ہو یا یہ سویلائز معاشرے میں اس طرح کی پریکٹسز چل رہی ہو۔ میاں نواز شریف روز نہ کریں افتخار صاحب، اب آپ ناراض نہ ہو، آپ نہ ناراض ہو، اب آپ افتخار صاحب ناراض نہ ہو، ناراضگی میں جواب نہیں ہوتا، نہیں اب ناراض ہو رہے ہیں۔ سیاست کے دیکھو بات سنو، آپ میں سے کسی نے قربانی سیاست کے بارے میں دیو یا نہ دیو، ہم نے قربانی دی ہے، اور کاکڑ صاحب میں آپ کی سبھی جیل میں رہ گئے ہوں، میں بھی سبھی جیل میں رہ گئے ہوں، اور اس لیے رہ گئے ہوں کہ میں سیاسی ورکر تھا۔ بدلنا کیا تم لوگوں کے بہت بڑے آدمی ہیں، یہ کون سا آپ کی وجہ سے یو ٹرن کو سیاست ناراض نہ ہو، آپ بہت بڑے انسان ہیں، آپ بہت بڑے انسان ہیں، ناراض نہ ہو۔ میں ناراض نہیں ہو رہا بھائی، مجھے اداروں پہ حملے کر رہے میری ہیں، طرف سے ساری روز پارٹیاں بدلو، مجھے کیا جاتا ہے، غریب عوام کو روٹی دو، غریب عوام کو عزت دو، روز نہیں بدلیں غریب عوام کو گے، جب سکول دو، غریب عوام کو تعلیم دو، سوچیں گے غریب عوام سمجھیں گے کو دوائی تب دو، ہمارے پاس غریب یہ عوام حق کو اور رہنے کے لیے اختیار گھر دو، حاصل ہے۔ یہ کہانیاں بند کرو باقی۔ ناراض نہ ہو، یہ ہر ایک کا حق ہے، پاکستان کے 22 غریب عوام کی بات کرتے میں راضی ہوں۔ ٹھیک ہے کیونکہ وقت بالکل سوال سمیت تمام افتخار احمد صاحب، کاکڑ صاحب اور شوکت بسر صاحب، آپ کا شکریہ۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے، اللہ حافظ۔